السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے حسب حال اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جناب۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آئی ایم ایف کا صدر جو ہے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، ایک لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے چکر میں اسے گرفتار کر دیا گیا ہے۔ یہ اصل میں فرانسیسی بندہ ہے، اور پہلے بھی فرانس کا جو اپنا اس وقت صدر ہے سرکوزی، وہ بھی ایسی گندی حرکتوں کی وجہ سے بدنام ہو چکا ہے۔ اصل میں فرانس جو ہے نا جی، اس میں ذرا طبیعت اس کی جو ہوتی ہے، اس میں پکڑ لیا کرو آگے سے۔ اب بات کی کلائی میں آپ کتنی دیر بولوں گا؟ نہیں آپ خبروں کے ساتھ حاضر ہوئے نا، سننا چاہ رہا ہوں نا، تم کیا کہہ رہے لو اب تم بولنا، اگر میں بیچ میں بولنا تو تب کیا؟ تو میری تو یہ بڑی درینہ خواہش ہے کہ تم میری بات میں نہ بولا کرو۔ پھر میں اور بولوں گا۔ بتاؤ لوگوں کو یہ کیا ہو گیا اس کو، آئی ایم ایف کے صدر کو، یہ فرانسیسی بندہ جو ہے اس کو پکڑ لیا جس نے۔ یہ ذمہ داری تم نے اپنے سر لی ہے، بتاؤ۔ یار میں تو اس لیے سٹارٹ کیا تھا کہ کسی وقت۔ اچھا، اس کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ڈومینک سٹراس غلط آدمی۔ بس یار مجھے یہ شبہ ہے، یہ چونکہ امریکہ میں پکڑا گیا، ادھر اس پہ مدعا پڑا ہے، اور امریکہ کی ہر بات پیچھے سے پٹی نکل آتی ہے، مگر امریکہ جو بھی کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، امریکہ جو بھی کہتا ہے ہمیشہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن جو یورپی میڈیا ہے وہ یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں کا جو میڈیا ہے وہ تو بہت شدمت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ امریکن میڈیا نے ڈومینک سٹراس کو، یہ جو خاتون کے ساتھ زیادتی کا الزام لگایا گیا، اس میں ملزم کی سٹیج پر اس کو مجرم بنا کے رکھ دیا ہے، اور امریکن میڈیا نے بہت زیادہ جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے لیے یورپی میڈیا جو ہے وہ بڑی مضبوط یعنی دلائل دے رہا ہے وہ اس کے حق میں۔ وہ کیا دلائل دے رہا ہے؟ چھیڑا اس نے کڑی کو؟ یار یہ فیصلہ تو امریکی عدالتیں کریں گی۔ تو امریکی عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ہی غلط۔ ڈاکٹر عافیہ کو انہوں نے مدعا ڈال کے اندر ہمیں فضولی بند کیا ہوا ہے۔ دنیا میں جہاں مرضی کو بندہ پکڑا جائے یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں جی ہماری عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ 2 نمبر عدالتیں ہیں یہ۔ امریکی عدالتیں تو پتہ نہیں 1 نمبر ہیں یا 2 نمبر ہیں، یار میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں پھر نہیں سمجھ آ رہی۔ اچھا میری بات سنو، میں تو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیس میں جو یورپی میڈیا اس بات پر معترض ہے کہ آپ ایک ملزم کے ساتھ مجرموں والا سلوک کیوں روا رکھ رہے ہیں، مطلب اس کو بالکل پشت پر ہاتھ باندھ کر اس کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، پھر اس کی ہر پیشی کے اوپر اس کی میڈیا کے سامنے اس کو پریڈ کروایا جا رہا ہے بہت حد تک امیز انداز میں۔ حالانکہ امریکی تو اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ جتنی دیر تک جرم ثابت نہ ہو جائے احترام کرے بندے کا۔ لیکن سر یورپی میڈیا سارے معاملے کو سازش کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کے حوالے سے زیادہ جو ایگریسو رول پلے کر رہا ہے وہ برٹش میڈیا ہے، اور خاص طور پر ڈیلی ٹیلی گراف نے پے در پے رپورٹس شائع کی ہیں جس دن سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ ڈومینک سٹراس کا جو آئی ایم ایف کے چیف کے طور پر رویہ تھا وہ شروع سے ہی امریکہ کے لیے کوئی باعث اطمینان نہیں تھا۔ سب سے بڑا جو اس کے ہاتھوں جو جرم سرزد ہوا ہے وہ یہ کہ اس نے کئی بار پچھلے 1-1.5 سال کے دوران امریکن ڈالر کی جو حاکمیت ہے اس کو چیلنج کیا تھا دبے لفظوں میں۔ وہ یہ چاہتا تھا، ڈومینک سٹراس یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں جو آئی ایم ایف کے رکن ممالک، دیگر جو طاقتور بڑی طاقتیں ہیں، ان کی کرنسیز کو بھی برابر کا رول دیا جائے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ہم اپنے پروگرامز میں بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ امریکہ دنیا کی کوئی بات بھی برداشت کر سکتا ہے، ڈالر کا زوال وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور آنا اسے ڈالر کی وجہ سے ہی زوال ہے۔ ڈومینک سٹراس نے دوسرا جرم یہ کیا تھا کہ 6 ماہ قبل اس نے یہ پریڈکٹ کیا تھا، جو آئی ایم ایف کی جو اینول آفیشل رپورٹ ہوتی ہے اس میں اس نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ آئندہ 5 برسوں تک چین کی جو معیشت ہے وہ امریکہ سے آگے نکل جائے گی، اور ظاہر ہے اس طرح کی پیش گوئی کرنا امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ نہیں وہ تو چاہتا ہے کہ میں ہی چودھری رہوں، حالانکہ چوری شجاعت صاحب بھی چودھری ہے۔ اور پھر اسی ڈومینک سٹراس نے کچھ عرصہ پیشتر جو وال سٹریٹ کے لیے جو بیل آؤٹ پیکج مانگا گیا تھا وہ اس نے مسترد کیا تھا، اور تم دلچسپ بات یہ دیکھو کہ جیسے ہی اس نے استعفیٰ دیا ہے یا اس کو ریموو کیا گیا ہے، اگلے روز ہی امریکہ نے بیل آؤٹ پیکج کے لیے دوبارہ اپلائی کر دیا۔ اچھا، نہیں تو پھر اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ امریکہ کی چلاکی ہے۔ بھئی یہ ڈیلی ٹیلی گراف نے تو بہت کھلے لفظوں میں لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ اس کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے ڈالر کی حاکمیت کو چیلنج کر دیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ واشگاف الفاظ میں جس سازش کا ذکر کیا گیا ہے وہ ڈیلی میل نے کیا ہے۔
اس نے تو لکھا ہے کہ ڈومینک اسٹراس نے نیو یارک جانے سے پہلے اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میرے خلاف ایک سازش رچائی جا رہی ہے اور اس سازش میں ایک خاتون کو استعمال کیا جائے گا اور اس خاتون کو 5 سے 10 لاکھ یورو کی آفر کی گئی ہے. اچھا جی لا جی بندہ یہ بھی کو پکا ہے جسوسی اس کی بڑی تگڑی ہے. اور پھر اس واقعے کے حوالے سے بہت سارے مشکوک پہلو ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹھیک الزام ہے یا غلط ہے, لیکن اس سارے جس طرح امریکی میڈیا نے جو رویہ اپنایا ہے اس نے سارے معاملے کو مزید مشکوک کر دیا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جیسے ہی وہ ہوٹل سے وہ فرار ہو کے ایئرپورٹ پہنچا ہے اور جناب امریکی پولیس نے گھیرے میں ایئرپورٹ کو لے لیا, اس میں گھسیٹ کے جہاز سے اتارا گیا ہے. حالانکہ ڈومینک اسٹراس نے ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ہوٹل مینجمنٹ کو فون کیا ہے کہ میں اپنا سیل فون جو ہے وہ اپنے کمرے میں بھولا ہوں, آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں. اب جو شخص ہوٹل سے فرار ہو کے جا رہا ہو وہ تو کبھی رنگ بیک نہیں کرتا نا. یار مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو دیسی انڈے کی زردی ہوتی ہے یہ زیادہ زرد کیوں ہوتی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی عزیزی صاحب؟ چپ رہا کرو, گفتگو میں حصہ لینا ہوتا ہے جی. جو اس سارے معاملے کا مشکوک ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو یورپی میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی اور فرانس کا جو صدر ہے موجودہ صدر سرکوزی, کیونکہ اس کے بارے میں یہ ہے نا کہ اس نے فرانس کا الیکشن لڑنا تھا, یہ پہلے فرانس کا وزیر خزانہ رہا ہے اور بہت مضبوط امیدوار تھا اور رائے عامہ کے تمام جائزوں کے مطابق اس نے سرکوزی کو ہرا دینا تھا. اور سرکوزی کے بارے میں یہ بات بھی کوئی راز کی نہیں ہے کہ اس کے امریکہ کے ساتھ امریکہ نوازی اس کی بہت زیادہ مشہور ہے, بالکل یس مین ہے وہ امریکہ کا. اور امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک تو آئی ایم ایف کے سربراہ کے طور پر یہ اس کے لیے کوئی زیادہ اطمینان کا باعث نہیں تھا, دوسرا اگر وہ فرانس کا صدر بن جاتا تو مزید امریکہ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی. اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سرکوزی کی اور جو امریکہ کے کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کی کوئی آپس میں کوئی انہوں نے کوئی گیم کھیلی ہے. تو بس تو یہ تو پھر سیدھی سیدھی بات ہے, کہاں ایسے ایسے کرے گا تو اونچا تو اڑے گا. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اور اس بات کی اس یعنی سازش کے حق میں جو سب سے بڑی دلیل دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ڈومینک اسٹراس کی گرفتاری کی خبر سب سے پہلے پتہ ہے کس نے بریک کی ہے؟ جو سرکوزی کی ایک پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے اس کا ایک لیڈر ہے, اس کا اپنا ایک بلاگ ہے, یہ اس بلاگ پر سب سے پہلے خبر نشر ہوئی تھی اور اس وقت نشر ہوئی تھی جب ابھی وہ گرفتار بھی نہیں ہوا تھا. یعنی ابھی ہوٹل مینجمنٹ نے پولیس کو بھی اس واقعے کی اطلاع نہیں دی تھی. تو ٹائمنگ دیکھ لو جو اب عدالت میں بھی پیش کی جا رہی ہے کہ وہ یعنی گرفتاری سے پہلے ہی اس نے گرفتاری کی خبر نشر کر دی تھی. چلو میں بھی کہوں یہ کنڈیریوں پہ مکھیاں کیوں بیٹھتی ہیں؟ اب پھر عجیب سی مثال. خاموش رہا کرو, مجھے کچھ تو کہنے دو نا گفتگو میں. جی جی تم میری بات کا مذاق اڑا رہے ہو. نہیں نہیں اللہ جانتا ہے میں تو مکھیاں اڑا رہا. یہ کیا بات ہوئی عزیزی صاحب؟ کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا لے لو کے. اچھا یہ جو تم بتا رہے ہو یار میں تو حیران ہو کے پیل ہو کے میرا گنڈیریوں کی طرف دھیان چلا گیا. یہ سارا کچھ ہی تم الٹا سنا رہے ہو. امریکہ نے تو اسے کو بڑا ہی گندا آدمی پیٹ کر دی. میں نے کب کہا کہ وہ بہت پارسا آدمی ہے, اس کے اس سے پہلے بھی 2-3 سکینڈل سامنے آ چکے ہیں. میں تو اس بات کا رونا رو رہا ہوں اور اکثر اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو ون وے فلو آف انفارمیشن ہے یہ پوری دنیا کے لیے بڑا خطرناک ہے. اس کے بہت زیادہ مضمرات ہیں. یعنی جو چیز بھی بڑی طاقتوں کی طرف سے بڑے میڈیا کی طرف سے سامنے آتی ہے پوری دنیا کے عوام اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں. جو تصویر وہ دکھانا چاہتے ہیں ہم وہی تصویر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں ہاں امریکہ جو بھی کہتا ہے ہمیشہ ٹھیک کہتا ہے. وہ غلط بھی کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے. لو جی آج اس گفتگو کے بعد مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ امریکی سنڈی جو ہے یہ کپاہ کے پتے کیوں کھاتی ہے, برگر کیوں نہیں کھاتی. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہاں ہاں امریکہ کی سنڈیاں بھی وہی کھاتی ہیں جس سے ان کا پیٹ بھر جائے اور دوسرے کا نقصان ہو جائے.